حضرات مومنین السلام علیکم۔ اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں ایک مجلس اعزا برائے ایصال ثواب سید علی محسن زیدی ابن سید حبیب حسن زیدی مرحوم کے ایصال ثواب کی غرض سے۔ اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے خطیب انقلاب علی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ۔ مجلس سے قبل تلاوت کلام ربانی کے فرائض انجام دیں گے محترم قاری ندیم نجفی صاحب۔ تلاوت کلام ربانی سے کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں قاری محترم جناب قاری ندیم نجفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بذریعہ تلاوت کلام ربانی مجلس کا آغاز فرمائیں۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا شَجَرَةَ الزَّقُّومِ طَعَامُ الْآثِيمِ كَالْمُعْلِ يَعْلِي فِي الْبُطُونِ كَغَلْيِ الْحَمِيمِ يعلي في البطون كغلي الحميم طعام الآثيم كالمهل يعلي في البطون كغلي الحميم قلوا فاعتلوا إلى سواء الجحيم خذوه فاعتلوا إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إليهم
فارتقب إنهم مرتقبون إن المتقين في مقام آمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموت الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق شهداء كربلاء والصديقين اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاک اللہ قاری ندیم نجفی صاحب، آپ نے بہترین انداز میں تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کیا، اور اب ہم پیشخوانی کے لیے گزارش کرتے ہیں جناب محمد رضا صاحب سے کہ وہ سوز خوانی کے ذریعے بارگاہ سید الشہداء میں خراج عقیدت پیش فرمائیں. جسے حیدر کرار کہے، حق جسے حیدر کرار کہے، اور نبی احمد مختار کہے، اور وسیع احمد مختار کہے. وہ کیا چاہے منصب و خلافت کیوں کر، جو خدا بننے سے انکار کرے، حق جسے حیدر جب
جب کا گناہ شاہ نے بخشا، جب کا گناہ شاہ نے بخشا، قطرے کو شراب بحر کرم نے بخشا، تو گردوں سے ندا آئی کہ ایسی نبی بخشا جسے تو نے اسے ہم نے بخشا، جب کا گناہ قید خانے میں تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے قید خانے تلا تم ہے کہ ہند آتی ہے دختر فاطمہ غیرت سے موئی جاتی ہے روح قالب میں، وہ زندان میں گھبراتی ہے بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، بے حواسی سے ہر ایک بار یہ چلاتی ہے، آسمان دور زمین سخت کدھر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، بیویوں مل کے دعا مانگو کہ مر جاؤں میں، حیدر زندہ پہ ہوا
اتنے میں امبو کمار بولے دربان کے بڑے دولت و عمر و اقبال قیدیوں اٹھ کے دعا دے کے کرو استقبال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال زن حاکم کا ہے زندہ میں نزول اجلال تم کھلے سر تھی حضور اب تمہیں چادر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی رحم دل ہے ابھی زندہ سے رہا کر دیں گی لونڈیاں تھیں زن حاکم کے دلوں میں جو رواں دیکھتی کیا ہے کہ ایک شیر ہے آہن میں تمام لا کرو خستہ تنو فاخہ کشو تشندا منہ پسلی کے نشان پشت پدروں کے نشان منہ پسلی کے نشان پشت پدروں کے نشان ساق پاپاقوں سے زنجیر میں کر آتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے استخوانوں کے لرزنے سے صدا آتی ہے گرد عابد کے پھری اتنے میں گرد عابد کے پھری پھر وہ بحالے تغییر رکھ دیا پاؤں پسر اپنا ہٹا کر زنجیر بولے وہ کون پکار چلائی کنیر شبیر السلام رسنو توق سلاسل کے اسیر السلام رسنو توق سلاسل کے اسیر ہے وصیت کا محل مرنے پر تیار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو کچھ کفن کے لیے رکھتا ہے کہ نادار ہے تو غم نہ کھا غور و کفن میں تجھے دوں گی واللہ ننگے سر تیرے جنازے کے چلوں گی ہمراہ مرنے والے تیرا کیا نام ہے کب سے ہے تمام بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے بولے مولا ابھی 40 برس جینا ہے نام بے کس بھی ہے قیدی بھی ہے نادار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے حال یہ ہے کہ اسیری بھی ہے آزار بھی ہے ہند نے پوچھا مرض کیا ہے کہا بے پدری رو کے بولی کہ دوا کیا ہے کہا سینہ زنی گھر جو دریافت کیا کہنے لگے در بدری بولی لیتا ہے خبر کون کہا بے خبری بولی لیتا ہے خبر کون کا
کا بے خبری، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، آہ کرنے کا سبب پوچھا تو شرمانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پا دکھلانے لگے، تازیانوں کے نشان پشت پا دکھلانے لگے، قید خانے جزاک اللہ محمد رضا صاحب، آپ نے بہترین کلام سامعین کے درمیان پیش کیا، اور اب ہم مجلس کی خطابت کے لیے گزارش کرتے ہیں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ مجلس کو خطاب فرمائیں۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید علی محسن صاحب زیدی ابن سید حبیب حسن صاحب زیدی کی روح کو اصال ثواب کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ السمیع العلیل العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم محمد، اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ حضرات گرامی، یہ مجلس ایک بہت ہی مرد مومن، محب اہل بیت اور شعبہ تعلیم سے تعلق رکھنے والی عظیم ترین شخصیت یعنی ہمارے ڈاکٹر علی محسن صاحب زیدی کے اصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کے سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں ایک آیت وہ ہے جس میں خداوند عالم نے تمام انسانوں کو خود ان کی اہمیت سے آگاہ فرمایا، اور اللہ نے انسانوں کو جو عزت عطا کی ہے، انسانوں کو جو نعمتیں عطا کی ہیں، انسان کو جو فضیلتیں عطا کی ہیں، ان سے واقف کیا، اور انسان کو خود اس کی اہمیت کی طرف آگاہ کیا کہ انسان اپنی کتاب ذات کو پڑھے، انسان اپنے آئینہ صفات کو دیکھے، اور اللہ کا جتنا شکر ادا کرے تو وہ شکر کم ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو شامل مخلوقات قرار نہیں دیا ہے بلکہ اشرف مخلوقات قرار دیا ہے۔ انسان کو جمادات و حیوانات و نباتات کے اوپر برتری عطا کی ہے، افضل و اعلیٰ بنایا ہے، برتر و بالا بنایا ہے۔ اس آیت میں جس کو میں نے تلاوت کیا،
اس آیت میں اللہ نے انسان کی عزت اور انسان کی اہمیت کا ذکر کیا۔ اب آخر مقصد کیا ہے؟ کیوں کر اللہ انسان کو خود اس کی حیثیت کی جانب اور اس کی اہمیت کی جانب متوجہ کر رہا ہے؟ اس کا اندازہ تب ہوا جب اس آیت کے فوراً بعد جو دوسری آیت ہے اس کے اوپر نظر ڈالی گئی۔ اس آیت میں انسان کا ذکر ہوا ہے اور دوسری آیت میں اعلان ہوا کہ یہی انسان جسے اللہ نے اشرف مخلوقات قرار دیا ہے، یہی انسان جسے اللہ نے اشرف و افضل و اعلیٰ و برتر و بالا بنایا ہے، اسی انسان کو ایک نہ ایک دن قیامت کے میدان میں بارگاہ خدا میں پیش ہونا ہے۔ اور جب یہ انسان عدالت الہی میں پیش کیا جائے گا، میدان محشر میں لایا جائے گا، تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ یہی عزت دار انسان، یہی با اختیار انسان زمین و جائیداد کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، مال و منان کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، تخت و تاج کے ساتھ نہیں بلایا جائے گا، بلکہ اعلان ہو رہا ہے کہ ہر انسان اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس آیت کے بعد اس آیت سے پہلی آیت کی اہمیت اور اس کی حیثیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اصلاً اللہ چاہتا یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان کو روز قیامت امام کے ساتھ آنا ہے، تو انسان اسی دنیا میں طے کرے کہ وہ کس طریقے کے امام کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ ایسا امام جو ذلت کا سبب بنے گا، یا ایسا امام جو نجات کی عزت کا سبب بنے گا؟ ایسا امام کہ جو خود محتاج جنا ہوگا، یا ایسا امام جو قسیم نار والجنا ہوگا؟ انسان خود فیصلہ کرے کہ جب قیامت کے میدان میں اس کو اپنے امام کے ساتھ آنا ہے، تو وہ اسی دنیا میں فیصلہ کرے کہ کون امام ہونا چاہیے جس کے ساتھ انسان کو میسور ہونا ہے۔ اب معرفت امام کے لیے اللہ نے کتنا آسان انتظام کیا کہ اگر کوئی کتابیں نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی عربی کتابوں کا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے، اگر کوئی مذہبی کتابوں کو وقت نہیں دے سکتا ہے، تو کم سے کم اپنی ذات پر غور کرے۔ وہ نعمتیں، وہ عزتیں، وہ فضیلتیں جو انسان کی تقدیر میں اللہ نے ثبت کی، ان کے اوپر نظر ڈالے، اور پھر اپنے آپ کو پہچاننے کے بعد پہچانے کہ امام کیسا ہونا چاہیے۔ انسان خود سمجھ جائے گا کہ جب انسان کو اللہ نے اتنا با اختیار بنایا ہے تو پھر امام کیسا ہونا چاہیے۔ جب انسان اتنا افضل و اعلیٰ ہے تو امام کو کتنا برتر و بالا ہونا چاہیے۔ انسان کو خود اپنے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، اللہ نے انسان کو جو خلق کیا اور اشرف مخلوقات بنا کے خلق کیا، تو انسان کا جسم اور یہ انسان کا وجود عناصر اربع سے بنا ہے۔ عناصر اربع کہتے ہیں 4 چیزیں ہیں جس سے اللہ نے ایک انسان کو بنایا ہے۔ عناصر اربع میں ایک آگ ہے، ایک ہوا ہے، ایک مٹی ہے، ایک پانی ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں جنہیں عربی میں عناصر اربع کہتے ہیں۔ عناصر اربع سے ایک انسان خلق ہوا ہے۔ جسم انسانی میں، خلقت انسانی میں مٹی بھی شریک ہے، خلقت انسانی میں پانی بھی شریک ہے، خلقت انسانی میں ہوا بھی شریک ہے، اور خلقت انسانی میں عزیزان گرامی آگ بھی شریک ہے۔ یہ 4 چیزیں عناصر اربع کہلاتی ہیں جس سے اللہ نے انسان کو خلق کیا۔ اچھا، خلقت انسانی میں عناصر اربع کا ہونا بھی اللہ کی ایک قدرت کی دلیل ہے۔ اگر آپ غور کیجئے کہ اللہ نے انسان کو عناصر اربع سے بنایا ہے، اور عناصر اربع سے انسان کو خلق کرنا صرف انسان کے اشرف مخلوقات ہونے کی دلیل نہیں ہے، خود اللہ کے قادر و قدیر ہونے کی بھی دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیجے تو میں عرض کروں عناصر اربع میں نے ابھی عرض کیا۔ عناصر اربع کیا ہیں؟ آگ، ہوا، مٹی اور پانی۔ یہ 4 چیزیں عناصر اربع ہیں۔ اللہ نے ان سے انسان کو خلق کیا۔ یہ جن اشیاء سے، جن عناصر سے اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے، یہ نایاب اشیاء نہیں ہیں، یہ سب کی سب دستیاب ہیں۔ اب اللہ کی قدرت کا اندازہ لگائیے گا کہ یہ آگ بھی دستیاب ہے، اور ہوا بھی دستیاب ہے، اور مٹی بھی دستیاب ہے، اور پانی بھی دستیاب ہے۔ اللہ نے انسان کو جس میٹیریل سے خلق کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہاتھ سے باہر ہے، ہماری دست رس سے باہر ہے۔ آگ بھی مہیا ہے، ہوا بھی مہیا ہے، مٹی بھی مہیا ہے، اور پانی بھی مہیا ہے۔ اب اللہ کی قدرت دیکھیے کہ بڑے سے بڑے فنکار کو اگر آپ عناصر اربع دیجئے اور اس سے کہیے کہ اس عناصر اربع سے ایک انسان بنا دو، تو انسان عناصر اربع سے اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ شیروانی کپڑے سے بنی ہے، تلوار لوہے سے بنی ہوتی ہے، ممبر لکڑی سے بنا ہوتا ہے۔ آپ ایک
درزی کو کپڑے دیجئے وہ شیروانی بنا دے گا، آپ ایک لوہار کو لوہا دیجئے وہ تلوار بنا دے گا، آپ ایک بڑھئی کو لکڑیاں دیجئے وہ ممبر بنا دے گا، آپ ایک مستری کو میٹیریل دیجئے وہ مکان بنا دے گا، لیکن بڑے سے بڑے آرٹسٹ کو آپ عناصر اربع دیجئے تو وہ انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیے بات قابل غور ہے کہ نہیں ہے؟ تلوار لوہے سے بنتی ہے، لوہار کو آپ لوہا دیجئے وہ تلوار بنا دے گا، مکان میٹیریل سے بنتا ہے، آپ ایک مستری کو میٹیریل دیجئے وہ مکان بنا دے گا، لباس کپڑے سے بنتا ہے، آپ ایک درزی کو خیاط کو کپڑے دیجئے وہ لباس بنا دے گا، لیکن بڑے سے بڑے آرٹسٹ سے آپ کہیے، فنکار سے کہیے کہ انسان عناصر اربع سے بنائے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ آگ ہے، یہ ہوا ہے، یہ مٹی ہے، یہ پانی ہے، ایک انسان بنا دو، تو انسان اپنا جیسا انسان نہیں بنا سکتا۔ آپ اس میں چھپا ہوا مقصد بھی سمجھیے کہ جب انسان عناصر اربع سے بننے والا انسان بنانے کا اختیار نہیں رکھتا تو نور سے بننے والا امام بنانے کا اختیار کہاں رکھے؟ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دیکھیں انسان کو اللہ نے عناصر اربع سے بنایا ہے، وہ امام کو اپنے نور سے بنایا ہے، تو جب عناصر اربع سے بننے والا انسان بنانا ہمارے بس میں نہیں ہے تو جو نور سے خلق ہوا ہے وہ امام بنانا ہمارے اختیار میں کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی آرٹسٹ کو آگ، ہوا، مٹی، پانی دیجئے، اس سے کہیے کہ ایک انسان بنا دو، اور وہ کوشش کرے کہ یہ مٹی ہے، اس میں پانی ملایا جائے، اسے آگ میں تپایا جائے، اسے ہوا میں سکھایا جائے، اس میں چہرہ بنایا جائے، اس میں ہاتھ پاؤں بنائے جائیں، تو آرٹسٹ اگر عناصر اربع لے کے کوشش بھی کرے گا تو اس کے نتیجے میں جو بنے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا، اسٹیچو کہلائے گا، وہ انسان نہیں کہلائے گا، بت کہلائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ایک انسان اگر آگ، ہوا، مٹی، پانی سے انسان بنانے کی کوشش کرے تو جو بنے گا وہ انسان نہیں کہلائے گا، وہ صنم کہلائے گا، وہ بت کہلائے گا۔ اس سے بھی اندازہ لگائیے کہ انسان کے مقابلے میں جو بنایا جائے وہ انسان نہیں کہا جائے گا، بت کہا جائے گا، تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کے مقابلے میں جو بنایا جائے، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اور ہمارے آپ دیکھیے اللہ نے انسان کی خلقت میں قدرت رکھی ہے کہ اللہ نے اس انسان کو عناصر اربع سے بنایا، 4 چیزوں سے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ پھر جب آپ قرآن پڑھیے تو 4 چیزوں سے بنایا، اور یہ انسان 4 منزلوں سے گزرا ہے۔ اس انسان کو اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا، اور پھر اس کی خلقت جو ہوئی، یہ جو جسم بنا ہے ہمارا آپ کا، یہ جو اسٹرکچر بنا ہے ہمارا آپ کا، یہ 4 منزلوں سے گزرا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن اعلان کر رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من تراب۔ پہلی منزل کیا ہے کہ میں نے اس انسان کو مٹی سے بنایا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، اس کے بعد جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغۃ، اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ یہ قرآن ہے، انسان کی جسم کی خلقت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس طرح خلق کیا۔ انا خلقنا الانسان من تراب، پہلے مٹی، ثم من نطفۃ، پھر اس کو نطفہ بنایا، ثم من علقۃ، پھر جمع ہوا خون بنایا، ثم من مضغۃ، پھر اس کے بعد گوشت کا لوتھڑا، یعنی یہ جسم بنا ہے، 4 منزلوں سے بنا ہے۔ پہلی منزل کیا ہے؟ تراب۔ دوسری منزل کیا ہے؟ نطفہ۔ تیسری منزل کیا ہے؟ علقہ۔ چوتھی منزل کیا ہے؟ مضغہ۔ یعنی ایک انسان کی خلقت میں یہ 4 منزلیں ہیں۔ اب ان کو کیا کیجئے کہ ان 4 میں 3 نجس ہیں اور 1 پاک ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی نطفہ نجس ہے، علقہ نجس ہے، مضغہ نجس ہے، اور تراب پاک ہے۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد و آل محمد۔ تو خلقت انسانی کی پہلی منزل کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من تراب، کہ ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا۔ اب دیکھیں یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، عربی زبان میں مٹی کو تراب بھی کہتے ہیں لیکن تراب ہی نہیں کہتے۔ عربی زبان میں مٹی کے اور بھی نام ہیں، ایک نام ہے مٹی کا جو مشہور نام ہے وہ ہے تراب، لیکن جب آپ علماء سے پوچھئے، کتابیں پڑھیے تو مٹی کے اور بھی نام ہیں۔ مٹی کا ایک نام تین بھی ہے، مٹی کا ایک نام ہے تراب، اور مٹی کا ایک نام ہے تین۔
مشہور حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ کن تو نبیًا، میں اس وقت بھی نبی تھا، آدمہ بین الماء و تین، کہ جب جناب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے. تو مٹی کا ایک نام ہے تین، مٹی کا ایک نام ہے ہما، اور عربی میں مٹی کا ایک نام ہے سلسال، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. تو مٹی کو عربی میں تراب بھی کہتے ہیں، مٹی کو عربی میں تین بھی کہتے ہیں، مٹی کو عربی میں ہما بھی کہتے ہیں، مٹی کو عربی میں سلسال بھی کہتے ہیں. اب یہ ایک مٹی کے اتنے نام کیوں ہیں؟ تو علماء نے اس کی وجہ اور اس کا سبب بیان کیا کہ یہ جو کہیں مٹی تراب کہلائے، اور کوئی مٹی تین کہلائے، اور کوئی مٹی ہما کہلائے، اور کوئی مٹی سلسال کہلائے، تو اس کا سبب یہ ہے کہ مٹی ایک ہوتی ہے، لیکن جب کیفیتیں بدلتی ہیں تو اس ایک مٹی کے نام تبدیل ہوتے ہیں. تین کس مٹی کو کہتے ہیں؟ جس مٹی میں پانی ملا دیا جائے تو پانی ملی ہوئی مٹی کہلاتی ہے تین، یعنی گیلی مٹی کو تین کہتے ہیں. جس میں پانی کی آمیزش ہو اس مٹی کو کہتے ہیں تین. اب یہی مٹی جس پہ پانی کی آمیزش ہے، جس پہ پانی ملا دیا گیا، جو گیلی مٹی ہے، یہ رکھی رہے اور اس میں لیس پیدا ہو جائے، چکنائی پیدا ہو جائے، کسی شے کو چپکانے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تو اب پڑھے لکھے لوگ اس مٹی کو تین نہیں کہیں گے، اب اس کا نام ہوگا ہما. یعنی وہ مٹی جو کسی شے کو چپکانے کی اور چپکنے کی صلاحیت رکھتی ہو، اس مٹی کو کہیں گے ہما. اب یہ مٹی جس پہ چپکنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے، اسے آگ کے اندر ڈال کے پکا لیا جائے یا سورج کی دھوپ میں رکھ کے سکھا لیا جائے اور اس سے کھنکھنانے کی آواز آئے تو اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیں غور فرمائیے گا جو میں عرض کر رہا ہوں، اس مٹی کو کہتے ہیں سلسال، کھنکھنانے والی، کہ اگر انگلی سے اس کے اوپر چوٹ ماری جائے تو اس چوٹ کا جواب اس مٹی کے ذریعے واپس آئے. کھنکھناتی ہوئی مٹی کو سلسال کہتے ہیں. اب تراب کسے کہتے ہیں؟ جس میں پانی کی ملاوٹ ہو وہ مٹی تین کہلاتی ہے، جس میں چکنائی بھی مل جائے وہ ہما کہلاتی ہے، اور جس میں آگ یا دھوپ مل جائے وہ سلسال کہلاتی ہے، اور جس مٹی میں کوئی ملاوٹ نہ ہو وہ تراب کہلاتی ہے. جو خالص مٹی ہوتی ہے وہ تراب کہلاتی ہے، جس میں کسی شے کی ملاوٹ نہ ہو وہ تراب کہلاتی ہے. اب سمجھے ہمارے مولا کا لقب ابو تین نہیں ہے، ابو ہما بھی نہیں ہے، ابو سلسال بھی نہیں ہے. ہمارے مولا کا لقب ہے ابو تراب. اللہ اکبر. یہ اس مٹی کے باپ ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو اذان گرامی، اللہ نے انسان کو کس اہتمام سے خلق کیا ہے. اب یہیں پر انسان فیصلہ کرے کہ جب انسان کا یہ اہتمام ہے اور انسان کو اللہ نے احسن خلقت سے وجود پیش کیا، اس کا وجود بنایا، تو پھر امام کیسا ہوگا. پہلا انسان کون بنا؟ جناب آدم، ابو البشر. اب جناب آدم کو دیکھیے، اللہ نے پہلا انسان خلق کیا جس کا نام ہے جناب آدم. اب جب پہلا انسان بنا تو جناب آدم کہ جس میں مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے. اب چونکہ انہیں عہدہ نبوت دینا ہے لہٰذا ان کی پیشانی میں نور پنجتن بھی ہے، تاکہ انہیں عام انسان نہ سمجھا جائے، انہیں خاص انسان سمجھا جائے. اور پھر جناب آدم کو اللہ نے ایک شرف عطا کیا. وہ شرف ادا یہ کیا کہ جناب آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. بہت غور سے سنیے گا، مسجود ملائکہ. یہ مسجود کسے کہتے ہیں؟ جیسے قتل ہونے والے کو مقتول کہتے ہیں، جسے قتل کر دیا جائے اسے مقتول کہتے ہیں، جس پر ظلم کیا جائے اسے مظلوم کہتے ہیں، جس کی مدح کی جائے اسے ممدوح کہتے ہیں. ویسے ہی جسے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں. مسجود اسے کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے. جیسے جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، تو جسے سجدہ کیا جائے اسے مسجود کہتے ہیں. جناب آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ ملائکہ نے جناب آدم کو سجدہ کیا، انہیں مسجود ملائکہ بنایا. اپنی ایک صفت عطا کی. جو دنیا کا پہلا انسان بنا اسے ایک صفت عطا کی. اب یہی سے عظمت امام سمجھیے. جو دنیا کا پہلا انسان ہے
اسے اللہ نے اپنی ایک صفت کا مظہر بنایا، اور جو 12 کا پہلا امام ہے اسے اللہ نے اپنی ہر ایک صفت کا مظہر بنایا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ بھائی مسجود کہتے ہیں جسے سجدہ کیا جائے، جناب آدم مسجود ملائکہ ہے جسے سجدہ کیا جائے۔ اب یہ بہت توجہ سننے کی بات ہے کہ جسے سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجود، اور جہاں سجدہ کیا جائے اس زمین کو کہتے ہیں مسجد۔ عام طور پہ لوگ مسجد سے کیا مراد سمجھتے ہیں؟ مسجد کسے کہتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں جس عمارت میں گنبد ہو وہ مسجد ہے، جس عمارت میں میناریں ہوں وہ مسجد ہے، جس مسجد میں گول در ہوں وہ مسجد ہے۔ لیکن اگر آپ مسجد لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو مسجد ہر وہ زمین کہلاتی ہے جس پہ سجدہ کیا جائے، جسے سجدہ کیا جائے وہ مسجود ہے، اور جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے۔ مسجد عمارت کی وجہ سے مسجد نہیں کہلاتی ہے، مسجد سجدوں کی وجہ سے مسجد کہلاتی ہے۔ بہت غور سنیے گا، مسجد سجدے کی وجہ سے مسجد کہلاتی ہے، لیکن ہر زمین مسجد نہیں ہوتی۔ مسجد کے لیے سجدہ ضروری ہے، مسجد کے لیے سجدہ ضروری ہے، اور سجدے کے لیے قانون ہے کہ صرف سر جھکانے کا نام سجدہ نہیں ہے۔ سجدے کا قانون یہ ہے کہ سجدہ وہی عمل کہلائے گا جس میں 7 اعضاء انسانی زمین سے مس ہوں گے۔ بھائی بہت توجہ سنیے گا، قانون سجدہ کیا ہے؟ میں نے خالی اپنا ایک ہاتھ زمین پہ ایک ہاتھ ہوا میں رکھا اور زمین پر سر رکھ دیا، یہ سجدہ نہیں کہلائے گا۔ شرعی اعتبار سے سجدہ کیا کہلاتا ہے؟ جس میں 7 اعضاء جسم زمین سے مس ہوں وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ وہ 7 اعضاء کیا ہیں؟ ایک تو ماتھا ہے، ہاتھوں کی دونوں ہتھیلیاں ہیں، پاؤں کے دونوں گھٹنے ہیں، اور پاؤں کے دونوں انگوٹھے ہیں۔ یہ 7 چیزیں جب زمین سے مس ہوتی ہیں تو سجدہ کہلاتا ہے۔ جب یہ 7 اعضاء انسان زمین سے مس ہوں گے تو سجدہ ہوگا، اور جہاں پر سجدہ ہوگا وہ مسجد ہوگی۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب مسجد عمارت کی وجہ سے مسجد نہیں ہے، مسجد زمین کی وجہ سے مسجد نہیں ہے، مسجد سجدے کی وجہ سے مسجد ہے، اور سجدہ ایک انسان کی وجہ سے ہے۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ سجدہ ایک عمل ہے، اس عمل کے لیے کسی عامل کی ضرورت ہے۔ جب تک ایک انسان کے 7 اعضاء زمین سے مس نہیں ہوں گے سجدہ نہیں ہوگا، اور جب تک سجدہ نہیں ہوگا زمین مسجد نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب زمین کے مسجد ہونے کے لیے انسان کی ضرورت ہے۔ اب انسان اپنی اہمیت سمجھے اور پھر امام کی معرفت حاصل کرے۔ ارے جب ایک انسان کے سجدے کے بغیر زمین مسجد نہیں ہوتی تو علی کے کعبے میں آئے بغیر کعبہ قبلہ کیسے ہو جاتا؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہ کی حکمت سمجھیے، یہ جو مولا کائنات کو 13 رجب کو کعبے میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے کہ کعبے کو قبلہ بنانا تھا۔ ارے بھائی جب انسان کے بغیر ایک زمین مسجد نہیں ہوتی تو امام کے بغیر کعبہ قبلہ کیسے ہو جاتا؟ صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد۔ بھائی خود انسان اگر اپنی اہمیت پر غور کرے تو اسے معرفت امام حاصل ہو سکتی ہے۔ اب سنیے، بس آخری منزل ہے، جہاں پر سجدہ ہو وہ کہلاتی ہے مسجد۔ اب مسجد پر بنا دی جاتی ہے ایک عمارت، اس زمین پر جو مخصوص کر دی جائے کہ یہاں نماز پڑھی جائے گی، یہاں سجدہ ہوگا، اس پہ ایک عمارت بنائی جاتی ہے۔ اب اس عمارت میں ایک مقام ہوتا ہے جو محراب کہلاتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے جو محراب کہلاتی ہے۔ ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ یہ محراب مسجد ہے۔ محراب کون سی جگہ ہے؟ جہاں نماز پڑھانے والے پیش امام ہمارے علماء جہاں پہ کھڑے ہو کے نماز جماعت پڑھاتے ہیں وہ کہلاتی ہے محراب۔ اب آپ نے مسجد کی وجہ سمجھ لی کہ مسجد مسجد کو کہلاتی ہے، اور سجدہ سجدہ کب ہوتا ہے؟ بھئی یہ سن لے، گفتگو کو تمام کر دوں کہ جو مسجد میں خاص مقام محراب کہلاتا ہے، تو یہ محراب کیوں کہا جاتا ہے؟ تو محراب بنائے لفظ حرب سے، لفظ حرب، ہے رے بے، 3 حروف سے مل کے یہ ایک لفظ بنائے حرب۔ اور حرب کہتے جنگ کو، حرب کہتے ہیں عربی زبان میں جنگ کو، اسی لیے تلوار کو، نیزے کو آلات حرب و ضرب کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد والے محمد۔
بھائی جیسے عربی زبان میں جو اسلحے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے آلات حرب و ضرب، یعنی جنگ کے اسلحوں کو آلات حرب و ضرب کہتے ہیں۔ تو حرب کہتے ہیں جنگ کو، حرب سے بنائے محراب، حرب سے بنائے محراب، جیسے جہاں سجدہ کیا جائے وہ مسجد ہے، تو جہاں جنگ کی جائے وہ محراب ہے۔ کیا سننا ہے آپ؟ جہاں حرب ہو وہاں محراب ہے۔ اب مسجد میں جنگ کی کیا بات ہے؟ مسجد میں حرب کی کیا بات ہے؟ یہ ایک خاص مقام کو محراب کیوں کہا گیا؟ یہاں کس سے جنگ ہونا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو نماز جماعت پڑھاتے ہیں انہیں وسواس سے جنگ کرنا ہوتی ہے، انہیں باطل خیالات سے جنگ کرنا ہوتی ہے۔ اس مقام پر شیطان سب سے زیادہ حملہ اس پہ کرتا ہے کہ جو مسجد میں نمازیوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ شیطان سب سے زیادہ کوشش اس کو بہکانے کی کرتا ہے کہ اس کی ایک کی نماز ضائع کر دوں تو سب کی ضائع ہو جائے گی، اس کے ایک کے دل میں خلل ڈال دوں تو سب کی نماز غلط ہو جائے گی۔ تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ نماز پڑھانے والے امام کو، مسجد کے امام کو بہکائے، لہٰذا وہ وسواس ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ باطل خیالات ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو چونکہ محراب میں نماز پڑھانے والے کو ابلیس سے جنگ کرنا پڑتی ہے، اس لیے اس جگہ کو محراب کہتے ہیں، اس جگہ کو حرب کی جگہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھانے والے مسجد کے امام کے لیے بھی صرف عالم ہونا کافی نہیں ہے، مجاہد ہونا ضروری ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور ہوائیے گا، یعنی نماز پڑھانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو نماز پڑھا رہا ہے وہ ابلیس سے جنگ کرے، وہ شیطان سے جنگ کرے۔ شیطان کون ہے؟ جو دکھائی نہیں دیتا، نظر نہیں آتا۔ اب سمجھیے مسجد کے امام سے کائنات کے امام کی معرفت حاصل کرنا چاہیے کہ جب مسجد میں امام ہونے کا حق اسی کو ہے کہ جو اس سے لڑے جو نظر نہیں آتا، تو کائنات کے امام کی بھی شان یہی ہونا چاہیے۔ کائنات کا امام بھی وہی ہوگا جو خیبر و خندق میں ان سے بھی لڑاؤ جو نظر آ رہے تھے، اور جنگ بیرالعلم میں ان سے بھی لڑاؤ جو نظر نہیں آ رہے تھے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ غور فرمائیں، جنگ بیرالعلم کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ ہے جس میں مولا کائنات نے جناتوں سے جنگ کی تھی۔ بس 2 منٹ میں سنو، گفتگو تمام ہوگی۔ پیغمبر ایک سفر سے لوٹ رہے تھے، گرمی کا زمانہ تھا، لخ و دخ صحرا تھا، پیاس کا عالم تھا، لوگوں کے حلق سوکھے جا رہے تھے۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنے اصحاب سے پوچھا یہاں کہیں کوئی ایسا مقام ایسی جگہ ہے جہاں پانی مل جائے؟ تو لوگوں نے کہا یا نبی اللہ، یہ جو سامنے جنگل نظر آ رہا ہے اس میں کنواں ہے، اور اس کنویں کے پانی سے زیادہ میٹھا پانی کہیں کا نہیں، اور اس کنویں کے پانی سے زیادہ شیریں اور ٹھنڈا پانی کہیں کا نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے کہا جاؤ بسم اللہ پانی لے کے آؤ۔ کہا یا نبی اللہ، پریشانی یہ ہے کہ جو وہاں پانی لینے کے لیے جاتا ہے وہ واپس ہی نہیں آتا ہے، وہ زندہ ہی نہیں رہتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس پہ جناتوں کا قبضہ ہے، اور وہ جنات ایسے ویسے جنات نہیں ہیں، وہ جنات ہیں کہ جنہوں نے جناب سلیمان کی اطاعت بھی نہیں کی تھی۔ بھئی جناب سلیمان نبی کو اللہ نے جناتوں تک کا حاکم بنایا تھا، مگر وہ جنات جو اس کنویں کے اوپر قابض ہیں انہوں نے حضرت سلیمان نبی تک کی اطاعت نہیں کی تھی۔ اور وہ جنات وہ ہیں کہ جن کا شجرہ سیدھے جا کے ابلیس سے ملتا ہے، انہوں نے پانی پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ کسی مسافر کو پانی نہیں پینے دیتے۔ کون؟ جن کا شجرہ ابلیس سے ملتا ہے۔ اس کا مطلب لوگوں کو پانی سے محروم کرنا اولاد شیطان ہونے کی علامت ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ لوگوں کو پانی پینے سے روکنا یہ اولاد ابلیس ہونے کی علامت ہے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا جاؤ کوشش تو کرو۔ اب 2 گئے اور 10 گئے اور 100 گئے اور کوئی واپس ہی نہیں آیا، کوئی واپس ہی نہیں آیا، اس لیے کہ جو جاتا تھا عجیب بھیانک آوازیں اور ہوا میں اڑتی ہوئی کھوپڑیاں اور ہڈیوں کے کڑکڑانے کی آواز اور کنویں کے اندر سے نکلتے ہوئے شعلے اور خوفناک ہوائیں اور خوفناک صدائیں۔ بہت سے لوگ تو ہارٹ فیل سے مر گئے وہاں۔ ہاں، جناتوں کو کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ اب جب کافی دیر ہو گئی، یہ جنگ ہوتی رہی، لوگ جاتے رہے اور مرتے رہے، تو نبی نے آواز دی یا علی ادرکنی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
اور مولائے کائنات سے کہا کہ یا علی تم ہی جاؤ پانی لینے، مجھے یقین ہے کہ تم ہی پانی لاؤ گے، یقین ہونا بھی چاہیے، لیکن ساقی کوثر پانی نہ لائے گا تو کون لائے گا؟ مولائے کائنات چلے، اور چلنے کے بعد اس کنویں کے پاس پہنچے، اور آپ نے ڈول، بالٹی جسے کہہ لیجئے، اس میں رسی باندھ کے کنویں میں ڈالی۔ جیسے ہی پہلی مرتبہ بالٹی ڈالی، کنویں کی رسی کاٹ لی گئی، دوبارہ بالٹی ڈالی، پھر رسی کاٹ لی گئی، تیبارہ ڈول ڈالا، پھر رسی کاٹ لی گئی۔ بار بار مولائے کائنات اس کنویں میں پانی لینے کے لیے ڈول ڈال رہے ہیں، بالٹی ڈال رہے ہیں، اور رسی کاٹی جا رہی ہے۔ جناب امیر کو غیظ آیا، آپ نے ذوالفقار نکالی، کہا تم میری رسی کاٹ رہے ہو، مجھے علی نہ کہنا اگر تمہاری زندگی کے بندھن نہ کاٹ دو۔ اور یہ کہہ کے مولائے کائنات اس کنویں کے اندر اترے۔ اب عجیب قیامت خیز منظر تھا، کبھی شعلے نظر آ رہے ہیں، کبھی خطرناک صدائیں سنائی دے رہی ہیں، کبھی کھوپڑیاں نظر آ رہی ہیں، کبھی ہوا میں ہڈیاں اڑ رہی ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک غبار سا سارے آسمان پر چھایا، پورے جنگل میں خوفناک صدائیں آ رہی تھیں کہ ان صداؤں کے بیچ مولا علی کی آواز آئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد مولائے کائنات اپنی ذوالفقار سے خون پوچھتے ہوئے پیغمبر اسلام کی جانب آئے اور کہا یا نبی اللہ مبارک ہو۔ وہ 48,000 تھے، وہ 48,000 تھے، 24,000 کو واصل جہنم کر چکا ہوں، اور 24,000 آپ سے کلمہ سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ 24,000 کلمہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب جب مولائے کائنات نے یہ کہا تو کچھ لوگوں نے کہا یا علی آپ کو تو پانی لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، ساری خبریں سنا رہے ہیں، فتح کی خبر سنا رہے ہیں، ان کے جہنم جانے کی خبر سنا رہے ہیں، ان میں 24,000 مومن ہونے کے لیے آ رہے ہیں، یہ خبر سنا رہے ہیں، ارے پانی تو لے کے آتے۔ مولا علی نے کہا غور سے پیچھے دیکھو، جنہوں نے پانی پر پہرا بٹھایا تھا وہی مشقیں لے کے آ رہے ہیں۔ اسے کہتے ہیں دشمن سے پانی بھروانا۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ امام ایسا ہونا چاہیے، انسان اپنے اختیارات پر غور کرے کہ جب انسان جسے اللہ نے ہدایت لینے کے لیے بھیجا ہے وہ ایسا ہے، تو جس کو ہدایت دینے کے لیے بھیجا وہ امام کیسا ہوگا؟ امام ایسا ہونا چاہیے جو ہر منزل پر مدد کرے، جو ہر مرحلے میں کام آئے، جو ہر مشکل میں مشکل کشائی کرے۔ ہم کو اللہ کا لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے امام کے دامن سے وابستہ ہیں جو اس دنیا میں بھی ہمارے کام آتا ہے اور وقت آخر بھی ہمارے کام آتا ہے۔ ہم زندہ رہتے ہیں تب بھی ہمارے کام آتا ہے، ہم دنیا سے جانے لگتے ہیں تب بھی وہ ہمارے کام آتے ہیں، مگر شرط ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ شرط یہ ہے کہ وقت آخر تک آل محمد علیہ السلام کی محبت سینے میں رہے۔ ڈاکٹر علی محسن زیدی صاحب جن کے اصال ثواب کی مجلس ہے، بہت قریبی ہمارے خاندانی تعلقات ان مرحوم سے رہیں۔ ان کے والد جناب حبیب حسن صاحب زیدی سندیلے کی ایک مشہور شخصیت، اور ہمارا وطن بھی محلہ سوداگران، اسی سندیلے سے ہم تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے والد سے ان کے والد کے بہت ہی دیرینہ اور بہت دوستانہ تعلقات تھے، نہایت شریف النفس تھے جناب حبیب حسن صاحب، علی محسن زیدی صاحب کے والد، اور نہایت تعلیم یافتہ خود بھی تھے، اور اپنے سارے بچوں کو یعنی علی محسن صاحب اور ان کے سارے بھائیوں کو بھی بہترین تعلیم دی ہے۔ اور یہ جو ڈاکٹر علی محسن زیدی صاحب شیعہ انٹر کالج کے پرنسپل بھی رہے، اور شعبہ تعلیم میں انہوں نے شیعہ کالج کو فروغ دینے میں بڑا کارنامہ انجام دیا، ان کی بڑی محنتیں ہیں شیعہ کالج کے ساتھ ساتھ۔ تو یہ اپنے والد کی شرافت کی چلتی پھرتی تصویر تھے، نہایت منکسر المزاج، اتنے تعلیم یافتہ ہونے کے بعد اللہ نے دولت دنیا سے بھی نوازا تھا۔ اتنی دولت دنیا حاصل کرنے کے بعد بھی جب بھی ملتے تھے تو بڑی انکساری کے ساتھ، بہت خاموش مزاج تھے، کبھی بلند آواز سے میں نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میرے ساتھ تو بہت شفقت و محبت کے ساتھ ہمیشہ پیش آئے، ہمارے پورے خاندان کے ساتھ ان کی محبتیں ہمیشہ شامل حال رہی۔ نہایت شریف النفس شخصیت تھے، اور پھر اپنے بیٹوں کو بھی دولت تعلیم سے، زیور تعلیم سے آراستہ کر کے گئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک مومن کی زندگی ہوتی ہے، دیکھیے مومن کے ساتھ امتحانات ہیں، لہٰذا ڈاکٹر علی محسن زیدی صاحب کی زندگی میں بھی بہت سے امتحانات گزرے، جس میں ایک امتحان ان کے جوان بیٹے کا صدمہ بھی تھا جو انہوں نے اٹھایا۔ یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ دیکھیے مومن کے لیے قرآن میں اعلان ہے کہ ایمان لانے کے بعد صرف اطمینان نہیں رکھنا چاہیے بلکہ آمادہ امتحان رہنا چاہیے۔
تو ہمارے ڈاکٹر علی محسن زیدی صاحب اس منزل سے بھی گزرے، اللہ ان کی بیوہ مرحومہ کو اور ان کے فرزند ڈاکٹر عظمی محسن زیدی کو توفیق صبر عطا فرمائے کہ یقیناً ان کے والد جوار معصومین میں ہوں گے، اس لیے کہ جو مومن کی صفات تھیں، جو محب اہل بیت ہونے کی علامتیں تھیں، وہ سب ان میں موجود تھیں، اور یہی محبت اہل بیت کی دولت دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ اپنے فرزند کو دے کے گئے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ جب باپ یاد آئے تو اپنے باپ کو رونے سے پہلے اس مظلوم حسین کو رویا جائے کہ جس کو رونے والی بہنیں تو موجود تھیں مگر کسی نے رونے نہیں دیا، رونے والا بیٹا تو موجود تھا مگر رونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ میں عرض کروں گا ڈاکٹر عظمی صاحب سے کہ یقیناً آپ ایک بہت عظیم باپ کے بیٹے ہیں، آپ ایک بہت شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے باپ کا انتقال ہوا، آپ کو تعزیت بھی ملی، آج پھر آپ ان کے ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے دل کو توفیق صبر عطا کرے۔ صبر کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ کے باپ دنیا سے گئے تو آپ کو تعزیت بھی ملی، آپ کو رونے کا موقع بھی ملا، آپ کو آنسو بہانے کا موقع بھی ملا، مگر ہائے میرا چوتھا امام کہ جس کا عالم یہ تھا کہ 11 محرم کو چلتے چلتے زمین پر گرے۔ ایک مرتبہ بی بی زینب دوڑتی ہوئی بھتیجے کے پاس آئیں، آواز دی سید سجاد آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کی روح آپ کے جسم سے پرواز کرنے والی ہے۔ آواز دی پھوپھی اماں یہ حال کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میں نے دیکھا وہ شاید آپ نے نہیں دیکھا۔ کہ میرے لال آپ نے کیا دیکھا؟ کہ میں نے دیکھا کہ ظالم اپنے اپنے نجس جنازوں کو دفن کر چکے ہیں اور میرے باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ارے کوئی میرے بابا کے بدن سے کرتا لوٹ لے گیا ہے، کوئی میرے بابا کی کمر سے پٹکا کھول لے گیا ہے، کوئی میرے بابا کے پاؤں سے نالین اتار لے گیا ہے، میرے بابا کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ چوتھے امام جب تک اس دنیا میں رہے اپنے بابا کو صبح و شام یاد کر کے روتے تھے۔ جب بھی ہاتھ میں وضو کے لیے پانی لیتے تھے، پانی میں نہ جانے بابا کے گلے پر چلتا خنجر نظر آ جاتا تھا، یا جناب عباس کے کٹے ہوئے شانے نظر آ جاتے تھے، یا جناب علی اکبر کے سینے میں دھسی ہوئی نیزے کی ہنی نظر آ جاتی تھی، یا جناب علی اصغر کے گلے کا بہتا ہوا خون نظر آتا تھا، یا جناب سکینہ کے کانوں کی لووں سے بہتا ہوا لہو نظر آتا تھا۔ ایک مرتبہ پانی کو دیکھتے دیکھتے فرماتے تھے واللہ قتلا ابی عطشان، ارے خدا کی قسم میرا بابا پیاسا مارا گیا۔ جب بھی پانی آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر روتے تھے۔ جب مدینے کے بازاروں سے گزرتے تھے تو قصاب گوشت کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے تاکہ امام کی نظر اپنے بابا کو یاد کر کے امام کی نظر، امام کی آنکھوں سے آنسو نہ بہنے لگے۔ واقعہ موجود ہے کہ ایک دن امام گزر رہے تھے، وہ ایک قصاب ایک دمبے کے گلے پر چھری چلانا چاہ رہا تھا اور وہ دمبا بے تحاشا چیخ رہا تھا کہ امام نے اس قصاب سے کہا کہ ارے کیا تو نے اسے پانی نہیں پلایا ہے، یہ اتنا کیوں چیخ رہا ہے؟ اس نے ہاتھ جوڑے کہا آقا آپ جانتے جب تک دمبا خود سے پانی سے منہ نہیں ہٹا لیتا ہم اس کے گلے پر چھری نہیں چلاتے۔ امام نے کربلا کا رخ کیا کہ بابا ارے مدینے میں دمبے بھی بغیر پانی کے ذبح نہیں کیے جاتے، ہائے آپ کے سوکھے گلے پر خنجر چلایا گیا۔ عزیزو امام اتنے آنسو بہاتے تھے، امام اتنا گریا کرتے تھے کہ جناب منہال کوفی کا کہنا ہے کہ وہ امام کے بیت الشرف پہ آئے اور ہاتھ جوڑے کہ حضرت کب تک اپنے بابا کو روئیے گا، ارے اب تو کافی وقت گزر گیا۔ کہ منہال تم نے دوست ہو کے دوستی کا حق ادا نہیں کیا، یہ بتاؤ یعقوب پیغمبر کے کتنے بیٹے تھے؟ کہ حضرت 12۔ کہ کتنے شہید ہوئے؟ کہ ایک بھی شہید نہیں ہوا، ایک یوسف غائب ہو گئے۔ کہ جناب یعقوب کتنا روئے، کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ کہ منہال انصاف کرو، جس کا ایک بیٹا غائب ہو جائے اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جائے، اور جس کی آنکھوں کے سامنے 18 جوانان بنی ہاشم کے لاشیں پڑے ہو، 72 جنازے بکھرے ہوئے ہوں، ارے ابھی اس کی آنکھوں کی روشنی بھی نہیں گئی ہے، ارے ابھی ہم اپنے بابا کو کہاں رو پائے ہیں؟ منہال نے ہاتھ جوڑے کہا آقا ناراض نہ ہو تو ایک بات کہوں، آپ کی دادی شہید ہوئی، آپ کے دادا شہید ہوئے، آپ کے چچا شہید ہوئے، آپ کے بابا کے گلے پر خنجر چلا۔ کہ کہنا کیا چاہتے ہو منہال؟ کہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں شہید ہونا تو آپ کے گھر کا ورثہ ہے۔ کہ ارے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، ارے گلا کٹ جانا میراث ہے، یہ کہا کہ میراث ہے کہ فاطمہ کی بیٹیوں کی چادریں لوٹی جائے، ارے یہ کہا کہ میراث ہے کہ 4 برس کی یتیم بچی کے تماچے مارے جائے، یہ کہا کہ میراث ہے کہ یتیم بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جائیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون اللهم لقن قتلت الحسین وصحابہ اولادہ۔ حضرات پھر سے ایک مرتبہ سورہ الحمد و سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب سید علی محسن زیدی صاحب ابن سید حبیب حسن زیدی صاحب کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فواد الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جزاک اللہ قبلہ عباس ارشاد نقوی صاحب، آپ نے خلقت انسانی کے عنوان سے بہترین بیان سامعین کے درمیان پیش کیا۔ یقیناً یہ تلاوت کلام پاک، یہ ذکر محمد وآل محمد مرحوم سید علی محسن زیدی ابن سید حبیب حسن زیدی مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب کا سبب بنے گا اور ان کے متعلقین کے لیے تسکین قلب کا سبب بنے گا۔ مومنین، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ مومنین، آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ خدا حافظ والسلام۔